من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين قاسم الجبار المبين ملاك الملكين رب اشرح لي وصدري ثم الصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي سيدنا المؤيد بشيرنا المشدد نبينا المجدد محمودنا الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين ذهب الله الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد سيما بقية الله في الأرض لعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود الطاقوية والنقاوة الناقوية والحيبة العسكرية على قائم بالحق اللهم صل على محمد وآل محمد سب ساتھ مل کے امام زمانہ کی سلامتی کی دعا پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا حاضرین علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے عزیز بھائی بہنیں قرآن مجید کا 70 نمبر کا سورہ جس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے اور سورہ بنی اسرائیل کی 33 نمبر کی آیت 33 نمبر کی آیت کو میں نے سلام کلام کے طور پہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جنہیں مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیا گیا ہے جنہیں قتل مظلومن جسے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا گیا شہید کر دیا گیا ہم نے ان کے خون کا بدلہ لینے کا اختیار ان کے وارثوں کو دیا ہے ہمارے 5ویں امام اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل مظلومن سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے اور یہ ولی سلطانہ سے مراد امام زمانہ علیہ السلام ہے یقیناً امام زمانہ اور امام حسین ایک دوسرے کے ساتھ اتنی زیادہ مشابہت رکھتے ہیں کہ جہاں پر امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو امام زمانہ کو یاد کیا جاتا ہے اور امام زمانہ کی ولادت کے موقع پر 15 شعبان کے دن تاکید کی گئی کہ امام حسین کی زیارت پڑھی جائے جب امام حسین سے ابھی تو امام زندہ ہے لیکن جب عیسیٰ ابن خشاب نے پوچھا تھا کہ کیا آپ صاحب امر ہیں امام نے کہا تھا
لا ولیکن صاحب حاضر امر الطریق الشریف، یعنی کہ امام نے اس موقع پر امام زمانہ کو یاد کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ قتل سید الشہداء کا انتقام امام زمانہ لینے والے ہیں۔ عزیزو، آج ہماری گفتگو چوتھے مرحلے میں داخل ہونے جا رہی ہے۔ آئیے اگر کمپیریزن کو دیکھیں، اگر مشابہت کو دیکھیں تو امام زمانہ اور امام حسین کئی ایسی احادیث ہے جس میں ایک ساتھ دونوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک ایسی حدیث بہار الانوار کی والیوم نمبر 3 میں اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے کہتے ہیں کہ اے بیٹی فاطمہ زہرا، خدا نے ہمیں 7 ایسی فضیلت دی ہے، ہم سے پہلے کسی نبی کو خدا نے ایسی فضیلت نہیں دی۔ اے فاطمہ، تجھ سے پہلے کسی نبی کی بیٹی کو یا کسی بھی امت کی عورتوں کو خدا نے وہ فضیلت نہیں دی جو وہاں 7 فضیلت خداوند عالم نے ہمارے خاندان کو عنایت کی ہے۔ وہ 7 فضیلت میں بیان نہیں کروں گی، آج کی مجلس میں صرف 4 فضیلت۔ پہلی فضیلت جناب فاطمہ زہرا سے اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، رسالت ماب اپنی فضیلت کہتے ہیں کہ جو خاتم الانبیاء ہے، تمام نبیوں کی نبوت جس پہ ختم ہوئی، وہ رسول جس کے لیے خدا نے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر تجھے خلق نہ کرتا، کائنات کی کسی بھی چیز کو میں پیدا نہ کرتا۔ اے بیٹی فاطمہ، 1,23,999 نبیوں میں سب سے بلند مرتبہ تیرے بابا رسول کا ہے، اور اے بیٹی فاطمہ، وہ محمد جو خاتم النبیین ہے، وہ فاطمہ تیرا بابا ہے، وہ کسی اور کا والد نہیں ہے۔ یہ تیری پہلی فضیلت ہے، یہ خدا نے ہمارے خاندان کو فضیلت دی ہے۔ فاطمہ، دوسری فضیلت سید الاوصیاء، تمام نبیوں کے جتنے بھی وصی ہیں ان تمام وصیوں کا سردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے، اور یہ علی اے فاطمہ تیرا شوہر ہے۔ اے بیٹی، یہ تیری فضیلت ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، وہ جعفر کہ جس کو خدا نے دونوں ہاتھ قلم ہونے کی وجہ سے جنت میں 2 پر عطا کیے، جس کا نام جعفر طیار یعنی 2 پر والے، یہ جنت میں 2 پروں سے پرواز کریں گے۔ اے فاطمہ، یہ جعفر طیار تمہاری نسل سے، تمہارا چچا ہے، یہ جعفر ہمارے خاندان سے ہے۔ یہ فضیلت مجھ سے پہلے کسی نبی کو خدا نے نہیں دی۔ اے بیٹی فاطمہ، میرے 2 نواسے یعنی حسن اور حسین، الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اے بیٹی فاطمہ، یہ 2 بیٹے تیری اولاد ہیں، یہ 2 جنت کے جوانوں کے سردار جو تیرے 2 بیٹے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام رسالت ماب نے کہا کہ اے بیٹی فاطمہ، جس موقع پر ہمارے قائم کا ظہور ہوگا، جب یہ زمین پہ آئے گی تو عیسیٰ ابن مریم اس قائم کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر ہے امام زمانہ کا کہ اے بیٹی فاطمہ، جب حضرت حجت کا ظہور ہوگا تو نبی عیسیٰ جو روح اللہ ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے، وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یعنی کن کے پیچھے؟ امام زمانہ کے پیچھے۔ نبی ہے، شریعت کے حامل ہے، کتاب لانے والے، لیکن مہدی کے پیچھے نبی نماز پڑھے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ امام حسین کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھا، 3 مرتبہ کہا مہدی حسین کی نسل سے ہوگے، مہدی حسین کی نسل سے ہوگے، مہدی حسین کی نسل سے ہوگے۔ زندہ باد حسینیت، زندہ باد عزیزیت، مردہ باد، اور دشمنان اہل بیت لعنت شمار لعنت۔ یعنی ایک ہی حدیث میں جہاں پہ امام حسین کا ذکر ہوا، وہیں پہ امام زمانہ کا بھی ذکر کیا۔
दोनों इमामों का जिक्र एक ही हदीस में इतनी मुशाबहत, इतनी ज्यादा मुशाबहत पाई जाती है कि जब इमाम हुसैन से ये सवाल पूछा गया था कि मौला आप साहिब अम्र हैं, तो बजाय ये कि इमाम ये कहें कि मैं साहिब अम्र नहीं हूँ, वो साहिब अम्र इमाम महदी है, बल्कि इसके साथ एक जुमले का इजाफा कर दिया, ये वही साहिब अम्र है जो मेरे खून का बदला लेंगे। यानी कि जिस इमाम को हम दुआए मुजमा में ये कह के याद करते हैं, ऐन तालिबो बेदमिल मक़तूले बे करबला, कहाँ है करबला के शोहदा के खून का बदला लेने वाले। आज इमाम हुसैन की शहादत को 1382 ईयर्स यानी 1382 साल गुजर गए। जहनों में सवाल आते हैं, आया ये साहिब अम्र का ज़हूर कब होगा, ये कब दुनिया में ज़ाहिर होगा, ये जुल्म और जौर से भरी हुई दुनिया को कब अदल और इंसाफ से पुर करेंगे। तो अजीजों, जिसके लिए कुछ निशानियां बताई गई, वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, लेकिन कुछ निशानियां बताई गई। और वो कौन सी निशानियां? जब सासा इब्ने सौहान ने अमीरुल मुमिनीन से पूछा था, या अली बताइए दज्जाल कब खुरूज करेगा, तो उस मौके पर मौला ने 39 निशानियां बताई थी, 49 निशानियां बताई थी, जिसमें से 38 निशानियां कंप्लीट हो चुकी। मौजू ये नहीं है कि निशानियों का इंतजार करें, मौजू ये है कि वक्त के इमाम के लिए हम तैयारी कैसे करें। मेरी अजीज माँ बहनें, बड़ी तेजी के साथ अगर तैयारी की तरफ आगे बढ़े तो सिर्फ एक निशानी को देख के हम आगे बढ़ जाएंगे, जो इमाम ने सासा इब्ने सौहान को बताया कि ऐ सासा इब्ने सौहान, जब तुम देखो बुराई के रास्ते पर चलना जो है वो बहुत आसान हो गया, नेकी के रास्ते पर चलना बहुत दुश्वार हो गया है। और यकीनन आज ये चीजें हम देख रहे हो, गुनाह के रास्ते पर चलना बहुत आसान है। अगर कोई गाना सुनना चाहे तो ज्यादा पाबंदी भी नहीं है, मोबाइल हाथ में ले, आप देखिए गुनाह के लिए गुनाह के जराए कितने आसान हो गए। नेकी के रास्ते पर चलना मुश्किल हो गया, नेकी के रास्ते पर चलने वालों को रोका भी जाता है। रोका जाता है कि नहीं रोका जाता? अजीजों, कुछ लोग माशरे में है ऐसे, खुद भी न करे, किसी को करने भी न दे। जब अच्छे काम पे पत्थर लगे तो सोचना खिदमत कबूल होगा। अजीजों, हमारी और आपकी आदत ये होती है, जब कोई अच्छा काम करते, लोग बुराई करते तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। आज एक ऐसी हदीस, इस दौर में मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? इमाम का जब हम इंतजार कर रहे हैं, अजीजों ये न कहें कि जमाना बुरा है, जमाना बुरा है तो हमें बुरा नहीं बनना है। जमाना बुरा है, जमाने के साथ अपने आप को हमें तब्दील नहीं करना है, हमें ऐसा मोमिन बन के रहना है जिसे मौला पसंद करे, जिसे वक्त का इमाम अपने लश्कर में जगा दे। अजीजों, सूरे हुजरात की आयत नंबर 14, 14 नंबर की आयत, इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनु क़ूलू असलमना वलम्मा यदख़ुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। मेरे हबीब, जो अराबी तुमसे कहते हैं हम ईमान ले आए, उनसे कहो वो ये ना कहे कि हम ईमान ले आए, क़ूलू असलमना, वो कहे कि हम मुसलमान हुए, वलम्मा यदख़ुलुल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अजीजों, मोमिन कैसे बनता है? एक इंसान मोमिन कैसे बनता है? अगर हम हदीस की रोशनी में उन निशानियों को देखें, अगर हदीस की रोशनी अजीजों, जैसे ही अजीजों पांचवें इमाम बयान करते हैं,
جابر ابن عبداللہ انصاری سے. جابر ہے کون؟ جابر نے 5 اماموں کا زمانہ دیکھا، 6 معصوموں کا زمانہ دیکھا. یہی جابر ابن عبداللہ انصاری کہ جس سے 5ویں امام. اس دور میں میری اور آپ کی ذمہ داری کون سی؟ مومن کیسا ہونا چاہیے زمانے کے ساتھ؟ کیا اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے یا اپنے آپ کو ہمیں ایسا بنانا جیسے امام ہمیں چاہتے ہیں؟ روایت ہے 5ویں امام کی. 5ویں امام تھے جابر، میں تمہیں 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں. جابر میں تمہیں 5 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، جابر اگر تمہارے ساتھ خیانت کی جائے تو تم کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنا. ہوتا کیا ہے، کوئی خیانت کرتا ہے تو ہم بھی اس کی باتوں میں خیانت کرنا شروع کر دیتے. امام وصیت کرتے ہیں، اے جابر 5 چیزوں کی میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، 5 چیزوں کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. تمہارے ساتھ خیانت کی جائے تم کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنا. اے جابر دوسری چیز، تمہارے اوپر ظلم کیا جائے لیکن تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا. ہوتا ہے ایسا، جب کوئی بہو ساس کے ظلم کا شکار ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے جب ساس بھی مجبور ہو جاتی ہے تو بہو ظلم کرنا شروع کر دیتی ہے. امام کیا کہتے ہیں، اے جابر خبردار، لوگ تم پہ ظلم کریں تم ظلم نہ کرنا. تیسری چیز، اے جابر اگر تمہیں جھٹلایا جائے، اگر تمہیں جھٹلایا جائے تم غصے میں نہیں آنا، تم غضبناک مت ہونا. اے جابر اگر لوگ تمہاری تعریف کریں تعریف سے خوش نہیں ہو جانا. 5ویں چیز، اے جابر لوگ تمہیں کرٹیسائز کریں، لوگ تمہاری مذمت کریں، لوگ تمہیں برا بھلا بولیں. اے جابر یہ برا بھلا بولنے کی وجہ سے تم ناراض مت ہونا. غور و فکر کرنا. کس چیز کا غور و فکر کرنا؟ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، لوگ جو باتیں کرتے ہیں، تمہارے ساتھ خیانت کرتے ہیں، تمہیں کرٹیسائز کرتے ہیں، تمہاری مذمت کرتے ہیں، تمہیں برا بولتے ہیں. جابر غور و فکر کرنا. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کیا یہ چیزیں تم میں پائی جاتی ہیں؟ اگر تم میں پائی جاتی ہو، اے جابر لوگوں کا ڈر دل میں نہیں رکھنا، خدا کا ڈر دل میں رکھنا، اپنے آپ کی اصلاح کر لینا. پھر امام کہتے جابر اگر لوگ جو باتیں کرتے ہیں تم نے غور و فکر کر لی یہ باتیں تم میں نہیں پائی جاتی تو پھر مطمئن ہو جانا، اس لیے کہ خوش ہو جانا، اس لیے کہ بغیر کچھ کیے تمہیں بہت کچھ مل رہا ہے. لوگ بڑی نیکی بڑی آسانی سے اپنی نیکیوں کو تمہارے نام عمل میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. لوگ نماز شب بھی پڑھتے ہیں، تمہارا برا بھی بولتے ہیں، یہ نماز شب کا ثواب تمہارے نام عمل میں آ رہا ہے. پہلے تو امام نے کیا کہا، اگر تم میں ہے تو لوگوں کا ڈر نہیں خدا کا ڈر رکھنا. اگر یہ چیزیں تم میں نہیں پائی جاتی تو پھر اے جابر تم خوش ہو جاؤ، بغیر کچھ کیے تمہیں بہت کچھ مل رہا ہے. پھر امام کہتے ہیں اے جابر ہماری مدد تم نہیں کر سکتے. ہم امام زمانہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں نا. بہت اچھا کرائٹیریا بتایا 5ویں امام نے جابر کو، جابر تم ہماری مدد نہیں کر سکتے. علاوہ یہ کہ پورے شہر کے لوگ جمع ہو جائیں، پورے شہر کے لوگ، پورے بھاؤ نگر والے جمع ہو جائیں، تم سے کہیں کہ تم بہت ہی برے انسان ہو. پورے شہر کے لوگ کہیں تم بہت برے انسان ہو، تمہیں کوئی فرق نہ پڑے. پورے شہر کے لوگ جمع ہو جائے تم سے کہیں تم بہت اچھے انسان ہو، تمہیں کوئی فرق نہ پڑے، تمہیں کوئی خوشی نہ ہو، برا کہیں تمہیں کوئی غم نہ ہو. کیوں؟ تم ان کے لیے کام نہیں کرتے، تم خدا کے لیے کام کرتے ہو. تعریف کرے تو تعریف کی وجہ سے تمہیں خوشی نہ ہو، برا بولے تم بہت برے ہو، برا بولنے کی وجہ سے تمہارے نیک کاموں میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، اس لیے کہ تم ان کے لیے کام نہیں کرتے، تم خدا کے لیے کام کرتے ہو. اب پتہ کیسے چلے کام خدا کے لیے کرتی ہوں میں یا اپنے لیے کرتی ہوں؟ کیسے پتہ چلے؟
اپنے آپ سے تو میں یہی کہتی ہوں خدا میں تیرے لیے کام کرتی ہوں، لیکن کیا کوئی کرائٹیریا قرآن نے بتایا، امام نے بتایا؟ تو اس کا جواب ہے ہاں۔ حدیث ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی، بڑی معذرت، بڑی معذرت، مجلس میں آپ اتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ عزیزوں میرا موضوع نامکمل رہ جاتا ہے، برائے مہربانی التماس کرتی ہوں آپ سے، التماس کرتی ہوں مجلس کو بیچ میں ڈسٹرب کریں۔ پوری حدیث جو میں چاہتی ہوں آج بیان کروں، مجبوراً مجھے کل پہ ڈالنا پڑتا ہے۔ اب ایک حدیث کی جو لنک ہوتی ہے، پوری بات ایک دن میں سمجھ میں آئے، دوسرے دن مجھے پھر سے وہ حدیث کو دوبارہ شروع کرنی پڑتی ہے۔ میں نے کہا تھا 30 سے 35 منٹ کی حدیث ہے، آج مجھے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر بڑی تحقیق ہے، مسائل کا حق بھی ادا نہیں ہوتا۔ یقین جانیے، یقین جانیے، بیوی سے معافی مانگتے ہوئے کہ شہزادی ایسا نہ ہو، رونے کا حق ادا نہ ہو، منبر کا حق ادا نہ ہو، معذرت چاہتی ہوں، معافی چاہتی ہوں، التماس کرتی ہوں مجلس کو بیچ میں ڈسٹرب نہ کرے۔ کوشش کرے مجلس کو اسی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا چاہے، پیچھے جانا چاہے، پانی پینا چاہے، جو بھی کرنا ہے آپ کریں، لیکن بیچ میں مجلس کو نہ روکے۔ آئیے بہت جلدی جلدی، حدیث اتنی طولانی ہے۔ امام نے کہا اے جابر، اب تم ہماری مدد نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے مدد، جب تک کہ پورا شہر جمع ہو جائے، کہیں تم برے انسان ہو، تمہیں کوئی فرق نہ پڑے، تم ان کے لیے کام نہیں کرتے، پورا شہر کہے تم بہت اچھے ہو، تمہیں کوئی خوشی نہ ہو اس لیے کہ تم ان کے لیے کام نہیں کرتے، تم خدا کے لیے کام کرتے ہو۔ اب پتہ کیسے چلے میں خدا کے لیے کام کرتی ہوں یا لوگوں کے لیے؟ اب امام بتاتے ہیں چار چیزیں، چار چیزیں۔ امام کہتے ہیں جابر، اب اپنی ذات کو قرآن کے سامنے رکھو، اب اپنی ذات کو قرآن کے سامنے رکھو۔ کیا وہ چیز جس سے قرآن نے ڈرایا ہے تم ڈرتے ہو؟ کیا وہ چیز جس سے قرآن نے ڈرایا، خدا نے ڈرایا، کیا تم ڈرتے ہو یا ان چیزوں کے بجائے لوگوں سے تم ڈرتے ہو؟ دوسری چیز، اے جابر، قرآن نے جو زہد اختیار کرنے کے لیے کہا، کیا وہ زہد تمہارے اندر پایا جاتا ہے؟ اگر وہ زہد تمہارے اندر پایا جاتا، اگر قرآن نے جس کا ڈر رکھنے کے لیے بتایا وہ ڈر اگر تمہارے دل میں۔ تیسری چیز، اے جابر، تیسری چیز، آیا قرآن نے جس چیز کی طرف رغبت کرنے کے لیے کہا، جس چیز کے لیے اپنے دل میں کھچاؤ رکھنے کے لیے کہا، کیا اس چیز کی طرف تمہارے دل میں رغبت پائی جاتی ہے؟ اے جابر، چوتھی چیز، کیا قرآن نے جو راستہ بتایا ہے کیا تم اس راستے پر چلتے ہو؟ تو بس جابر، اب تم اپنے آپ کو مبارکباد دے دو کہ تم اس راستے پر چلتے ہو کہ جو راستہ خدا نے بتایا، تم تبھی ہماری مدد کر سکتے ہو۔ پھر آخری جملہ، سب سے اہم جملہ، امام نے کہا جابر، مومن تو صرف اور صرف وہی ہے، صرف وہی ہے۔ پانچواں امام کہتا ہے مومن از نظر امام پنجم، پانچواں امام جسے مومن کہتے ہیں۔ مومن امام کیا کہتے ہیں؟ صرف وہی ہے، یعنی اگر یہ چیز نہیں ہے تو دعوی ایمان کرتے رہو، تم مومن نہیں ہو۔ مومن کون ہے؟ امام کہتے ہیں جابر، مومن تو صرف اور صرف وہی ہے جو مسلسل اپنے نفس سے جہاد کرتا رہے۔ کل بتاؤں گی میں، وقت کی کمی، بڑی معذرت، نفس کے ساتھ جہاد کیسے کرنا چاہیے۔ امام کہتے ہیں جابر، پھر مومن تو صرف وہی ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اگر نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا تو وہ مومن نہیں۔ پھر امام نے بتایا دو جملے، مجھے بڑے پسند آئے دو جملے، کتاب میں لکھے۔ امام نے کہا جابر، مومن صرف وہی ہے جو مسلسل اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اب مومن کو وقت نہیں ہے کہ دوسروں کی تاک جاگ کرے، وہ کیا کرتی ہے، فلاں کیا کرتی ہے، فلاں کا کام کیا ہے، وہ کہاں جا کے کیا چیز لے کے آتی ہے، کیا کرتی ہے۔ مومن کو اس بات کا وقت نہیں ہے، مصروف کر دیا اس نے اپنی ذات کو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے۔ اب یہ مسلسل اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اب اس کے پاس وقت نہیں ہے دوسروں کی تاک جاگ کرے۔ اب مجھ سے زیادہ انفارمیشن میرے پاس میرے پڑوسیوں کی ہے، وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں،
ان کا کیا بزنس ہے، کہاں سے نئے کپڑے خریدے ہیں، چونکہ میں نے اپنے نفس کو فری کر دیا ہے، میں نے نفس سے جہاد کا کام چھوڑ دیا ہے۔ اگر نفس کے ساتھ جہاد کروں مسلسل تو پھر دوسروں کی تاک جھانک کی مجھے وقت نہیں ملے گا، دوسروں کے لیے تاک جھانک کرنے کا وقت نہیں ملے گا۔ ہاں اگر مدد کی ضرورت ہے تو دوسروں کی مدد کے لیے حاضر ہے، لیکن دوسروں کی تاک جھانک کرنے کے لیے مومن وہ ہے جس کے پاس وقت نہیں ہوتا۔ میری عزیز ماں بہنیں، ایام قضا کے وہ عظیم ترین دن ہے، یقیناً یہ وہ ایام ہے جس مجلسوں میں آپ آ کے بیٹھے ہیں۔ آقا ہمارے چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ امام حسین کا قتل کربلا میں کیا جانا مومن کے دل میں ایک حرارت پیدا کرتا ہے، لا تبرد ابدا، یہ آگ کبھی نہیں بجھے گی۔ ہم زمانہ ہے ہمارے چھٹے امام کا، فضیل بن یسار سے چھٹے امام پوچھتے ہیں، اے فضیل بن یسار کیا تم مجلسوں کو منعقد کرتے ہو؟ کہا مولا کئی مرتبہ ہم دوست جمع ہوتے ہیں، ہم مجلسوں کو منعقد کرتے ہیں۔ امام نے پوچھا فضیل بن یسار جب مجلسیں منعقد کرتے ہو، جب جمع ہوتے ہو تو کیا ہمارا ذکر کرتے ہو؟ مجلسیں کرتے ہو یعنی کہ ہمارا ذکر کرتے ہو؟ امام سے فضیل بن یسار نے کہا ہاں مولا، جمع ہوتے ہیں، مقصد یہی ہوتا ہے آپ کا ذکر کیا جائے، مقصد یہی ہوتا ہے آل محمد کا ذکر کیا جائے، اسی لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ اب چلے امام جواب سنیے، مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہے جس مجلسوں میں آ کے بیٹھے ہیں یہاں پہ کون آ کے بیٹھتا ہے۔ فضیل بن یسار سے امام کہتے ہیں فضیل بن یسار ایسی مجلسوں میں ہم شرکت کیا کرتے ہیں، ہم آ کے ان مجلسوں میں بیٹھا کرتے ہیں۔ ظاہر ہماری نظریں ان انوار کو نہیں دیکھتی ہے، ظاہر ہماری یہ گنہگار آنکھیں اس نور کو نہیں دیکھ پاتی ہے، لیکن وہ نور جب مجلسوں کے لیے فرش رضا بچھایا جاتا ہے ہمارے درمیان وہ نور آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور رونے والی مائیں بہنیں، یہ نور صرف آتے نہیں ہے، یہ نور آ کے ہمیں دعائیں دیتے ہیں۔ جہاں جہاں فرش رضا بچھتی ہے حسین کی دکھیاری ماں بقی کو چھوڑ کے آتی ہے، ایک رومال لے کے آتی ہے، رومال میں آنسوؤں کو جمع کرتی ہے۔ اور عزیزو آج میں بی بی سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، بی بی دنیا کے کونے میں جہاں جہاں فرش رضا بچھے بی بی آپ آنسوؤں کو جمع کرتی ہے، بی بی میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھنا چاہتی ہوں یہ آنسوؤں کو آپ کرتی کیا ہے؟ یہ آنسوؤں سے آپ کیا کرتی ہے؟ آنسوؤں کو کیوں جمع کرتی ہے؟ عزیزو عاشور کا دن قریب آ رہا ہے، عاشور کربلا میں کرنے کے لیے مولا کے زائرین پہنچ چکے ہیں، کچھ راستے میں ہے، کچھ وطن سے چل چکے ہیں، لیکن مولا ہم غریب وطن میں تڑپتے ہوئے رہ گئے۔ عزیزو ایک عالم بیان کرتے ہیں عاشور کربلا میں کرنے کے لیے جب میں کربلا معلیٰ پہنچا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا، عصر کا وقت قریب آیا۔ جب عصر کا وقت آتا ہے نا، جو عاشور کربلا میں کر کے آئے انہیں پتا ہے مقتل امام حسین، وہ جگہ وہ پتھر جس پہ امام حسین کا سر رکھا گیا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون ابلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ تازہ خون ابلنا شروع ہو جاتا ہے نا، چاروں طرف سے رونے کی آواز، مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ماتم کر کے روتا ہے، کوئی سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے حسین ہائے حسین کہہ کے روتا ہے، کوئی نوحہ پڑھ کے، کوئی مرثیہ پڑھ کے، کوئی مصائب پڑھ کے، سب کی کیفیت جدا ہوتی ہے، کسی کو ایک دوسرے کی فکر نہیں ہوتی، سب کی نظریں حسین بادشاہ کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے، چاروں طرف سے رونے کی آواز، مقتل امام حسین۔ عزیز و عالم بیان کرتے ہیں میں اتنا رویا اتنا رویا، روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ حالت مکاشفات میں ذریعہ سید الشہداء کے دروازے کھل گئے۔ عزیزو عالم کہتے میں نے دیکھا ایک زخمی ہے جو سر سے لے کر پیر تک زخموں سے چل گئے۔ جب ہم کربلا جاتے نا صرف قبر کو دیکھ کے روتے، سوچیں اگر حسین کی حقیقی
शक्ल मुझे और आपको पता चल जाए मौला किन जख्मों के साथ इस तुर्बत में आराम कर रहा है, कितने जख्म जिस्म पर लगे हैं। हमारी और आपकी क्या कैफियत है अजीजों, जब ज़ियारत के लिए जाते हैं कब्र को देख के रोना है, लेकिन जख्मी इमाम को अगर कोई देख ले, आलिम ने देखा सर से लेकर पैर तक मौला जख्मों से चलनी है। आइए पूछो मौला जिस्म पर कितने जख्म लगे हैं। जंगल से आई फातिमा ज़हरा की ये सदा, उम्मत ने मुझको लूट लिया वा मोहम्मद आ। 1900 में जख्म तने पाश पाश पर, ज़ैनब निकल हुसैन तरफ ताले खाक पर, माओ का मजमा है। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बेटे के जिस्म पर एक जख्म लगे, माँ का दिल जख्मी हो जाता है। जिस बेटे के जिस्म पर 1900 जख्म लगे हो, ज़हरा ने किस दिल से बर्दाश्त किया होगा। अजीजों, आलिम कहते हैं एक मुअज़्ज़मा की गोद में हुसैन का सर था, जाम में पानी था, पानी जख्मों पर डालती जाती है, जख्म भरते जाते हैं। आलिम ने पूछा बीबी आप कौन है, ये जाम में पानी कैसा है? जवाब दिया हुसैन की दुखियारी माँ ज़हरा, मैं हुसैन की दुखियारी माँ ज़हरा हूँ, ये जाम में पानी कैसा है? बीवी कहती अज़ादारों के आंसू हैं, अज़ादारों के आंसुओं को जमा करती है बीवी, ये हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। लेकिन आलिम ने देखा जैसे जैसे आंसू जख्मों पर गिरते जाते हैं, जख्म बढ़ते जाते हैं, लेकिन जिगर के पास दो गहरे जख्म थे जो भरने का नाम नहीं लेते थे। चाहे जितना पानी डाला जाए, चाहे जितने आंसू डाले जाए, ये जख्म गहरे के गहरे रहते थे, ये जख्म भरने का नाम नहीं लेते। आलिम ने पूछा बीवी ये दो गहरे जख्म कौन से थे जो भरने का नाम नहीं लेते? शहजादी ने कहा एक तो ज़ैनब की लुटी हुई चादर का दाग, एक तो ज़ैनब की लुटी हुई चादर का दाग, दूसरा अली अकबर की जवानी का दाग। खुदा जवानों को सलामत रखे। मेरा बोलना आसान, आपका सुनना आसान, लेकिन जवान का दाग खुदा किसी माँ बाप को न दिखाए, ये जख्म कभी नहीं बनता है। रोने वाली माँ बहन चाहे जितने आंसू डाले जाए, ये दो जख्म नहीं बनते। रोने वाली माँ बहन, एक माँ करबला के मैदान में आ चुकी है, मेरा मौला हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा है, लाशों पर लाशें उठाता है। जब कोई शहीद घोड़े से जमीन पे आता है, मेरा मौला उसके सरहाने पहुंच जाता है। जब हबीब घोड़े से जमीन पे आए, कहा मौला तेरे बचपने का दोस्त घोड़े से गिर गया। हुसैन आगे बढ़े, हबीब का सर अपनी गोद में लिया। हबीब कोई वसीयत करना चाहते हो? मैं कहूँ ज़हरा के लाल, आपने सबकी वसीयतें सुनी, सबका लाशा खेमे में पहुंचाया, लेकिन मौला कोई न होगा जो आपके सर को अपनी गोद में ले। कहो हुसैन कोई वसीयत करना चाहते हो? हर शहीदों का सर तो हुसैन के ज़ानू पे, लेकिन हुसैन का सर किसी गोद में। रोने वाली माँ बहन, सब शहीदों के सर मौला ने अपनी गोद में रखे, लेकिन एक शहीद करबला का ऐसा था जब हुसैन सर को गोद में रखते थे, वो शहीद अपना सर जमीन पे रख लेता था। ये कौन सा शहीद है? ये उम्मुल बनीन का बेटा अब्बास है। गाजी तेरी वफादारी को हमारा सलाम। आज भी गाजी वफादारी का ऐलान करता, दोनों भाइयों का रोज़ान सामने, जो करबला ज़ियारत पे जाना चाहता है इसी तरह फुर्सत दे, रोते जाइए, दुआएं करते जाइए। गाजी की वफादारी ये माँ की तरबियत का असर था। अब्बास कभी हुसैन को भाई न कहे, तेरा आका है, कभी ज़ैनब को बहन न कहना, तेरी शहजादी है, नजरें झुका के रखना, नजरें उठा के न देखना। अब्बास बार बार सर को जमीन पे रखते हैं। मेरा मौला हुसैन कहते गाजी क्या हुसैन से नाराज हो?
भैया क्या मुझसे नाराज हो? कहा नहीं मौला, ये सोच के सर जमीन पे रख देता हूँ, सब शहीदों के सर तो आपकी गोद में, मौला आपका सर किसकी गोद में होगा? मौला सबके लाशें तो आप खेमे में लेके जाएंगे, आपका लाशा कौन खेमे में लेके जाएगा? मौला मेरे लाशे को खेमे में न लेके जाना, मुझे सकीना से शर्म आती है, वादा करके चला था पानी लेके आऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा, रोने वाली माँ बहने, बस मेरा मौला हुसैन जब अब्बास ये कहते हैं कि मौला आपका सर किसकी गोद में होगा, अजर नहीं रूहे फातिमा की आवाज आई, अब्बास माँ दामन को फैला के इंतजार करती है, आजा हुसैन माँ की गोद में आजा, मैंने चकिया पीस के तुझे पाला। रोने वाली माँ बहन, माँ कभी अपनी औलाद को तन्हा नहीं छोड़ती है। अजीजों, माँ कभी औलाद को मुसीबत में तन्हा नहीं छोड़ती। मेरा मौला जब सुलझना हुसैन को उठा के जब मख्तल में लेके गया, किले ज़ैनब, यहाँ पर बहन ये मंजर देख रही है, सुलझना कहते हैं हुसैन मेरी पुष्ट पे सवार हो जा, मेरा मौला कहते हैं नहीं सुलझना, अब इतनी ताकत नहीं है मैं तेरी पुष्ट पे सवार हो जाऊं, दोनों हाथ गर्दन में डाले, सुलझना मुझे घसीटता हुआ मेरी शहादत की जगह तक पहुंचा दे, मख्तल तक पहुंचा दे। अब मुझे नहीं पता जब सुलझना हुसैन को मख्तल तक लेके गया, अजीजों दाई जानिब के तीर बाई जानिब, बाई जानिब के तीर दाई जानिब, सीने के तीर जमीन की जानिब, जमीन के तीर सीने की जानिब, जख्मों से छलनी हुसैन, मक़तले इमाम हुसैन, जब नशेब में सुलझना लेके इमाम को पहुंचा, इतने जख्म थे, ज़हरा का लाल गश में आ चुका था, तीन जालिम जमा हुए, एक कहता है हुसैन के जिस्म से रूह निकल गई, दूसरा कहता है अभी हुसैन जिंदा है, तीसरा जालिम कहता है मुझे पता है हुसैन जिंदा है या मर चुके, कैसे पता लगा? खुदा लानत करे उस मलून के ऊपर, जमीन पे झुकता है, एक बहुत बड़ा पत्थर उठाता है, हुसैन के मुंह पर इतनी जोर से मारता है, अजरक में लगा, इसी तरह होना, रोने में कोई वक्त न करना। एक बहुत बड़ा पत्थर मौला के मुंह पे मारता है, जैसे ही पत्थर मुंह पे आगे लगा, दंदान मुबारक शहीद हो गए, मुंह से खून बहने लगा। अब हुसैन का जुमला, माओ का मजमा है ना, मेरा मौला हुसैन कहता है जालिमों जरा शर्म करो, मेरा सर मेरी माँ ज़हरा की गोद में। ज़हरा ने किस दिल से इस मंजर को बर्दाश्त किया होगा? माहौल तुझे वास्ता, मेरे मौला के उस सपने जिस्म का इतने तीर लगे थे, इतना जख्मी था हुसैन का जिस्म कि सकीना जब बाबा के लाशे के पास पहुंची, कहते बाबा मेरे सोने की जगह को किसने जख्मी बना दिया? बाबा मुझे तेरे सीने पे सोने की आदत थी। बाबा सकीना सोए तो कहाँ सोए, बचपने में सकीना को यतीम कर दिया। इलाही बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बाइहा व बनीहा व सिर्रल मुस्तौदअ फ़ीहा व अददे मा अहात बिही इल्मुका। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, माबूद करबला के तमाम मज़ालिम का इंतकाम ले ले, खुसूसन टूटी हुई जन्नतुल बकी को मंजर में तब्दील करने, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील करना। माबूद तुझे वास्ता मेरे मौला की मज़लूमी का, मेरे मौला की गुर्बत का, बस अज़ीज़ों
मसाइल के चल जोड़े, खुदा किसी गम में न रुलाए, दुआ कबूल होने का वक्त है। हर शहीदों के लाशें पर हुसैन पहुंचे, वसीयत सुनते थे, ज़हरा का लाल 3 दिन का भूखा प्यासा है। खुदा न करे दुनिया में किसी के घर में एक मौत हो जाए। घर वाला लाश नहीं उठाता है, लेकिन रात को थक जाता है। ज़हरा का लाल 70 जनाजे उठाए, 3 दिन की भूखा प्यास। क्या कभी कदमों में लड़खड़ाहट आई थी? क्या कभी कदम मंगाए थे? एक मौका ऐसा था, बचपने का दोस्त हबीब जब मौला को मदद के लिए बुलाया, हबीब की वसीयत सुनी, मौला हबीब का जनाजा उठा के खेलने की जानिब जाए, चंद कदम चले, कदम लड़खड़ाने लगे। बचपने का दोस्त है हबीब, मौला के कदम लरसने लगे, कदम लड़खड़ाने लगे। अब्बास अलमदार आगे बढ़े, गाजी आगे बढ़े, आका हबीब का लाशा मुझे दे दीजिए। अली अकबर आगे बढ़े, बाबा चचा का लाशा मुझे दे दीजिए, मैं खेमे तक पहुंचा दूं। अजीजों, मैं हाथों को जोड़ के कहूँ, गाजी आज आए हो ना, अभी आए हो, हबीब का लाशा आका मुझे दे दीजिए। कदम लड़खड़ा रहे, खेमे तक पहुंचा दूं। गाजी उस वक्त आ जाना जब करियर जवान का लाशा पूरे बाप से नहीं उठेगा, बार बार झुकेगा, बार बार जमीन कर दे बना पर बैठ जाएगा। लाशा है बराबर का तुझसे न उठेगा, बेटा मैं पालने वाली हूँ, गोदी में उठा लूंगी। मौला गाजी उस वक्त आ जाना जब बड़ी कोशिशों के बावजूद करियर जवान का लाशा हुसैन से न उठ पाएगा। माबूद तुझे रास्ता मेरे मौला के उस करियर जवान बेटे का, सीने में लगने वाली बर्छी का, मौला की मजलूमी का तुझे वास्ता। माबूद तुझे वास्ता मौला की गुर्बत का, ये रोने वाले जो परेशान हाल है। माबूद जो इस बज़्म में आके बैठे हैं, परवरदिगार इस बज़्म से उठने से पहले हमारी तमाम परेशानियों को तू दूर फरमा। तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, माबूद हमारे आंसुओं को हमारी नजात का ज़रिया करार दे। तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद का, माबूद इमाम की मोहब्बत से हमारे दिलों को मुनव्वर कर दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में माबूद हमारे मरहूम वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें बरज़ख में बीबी ज़हरा का क़ुर्ब नसीब फरमा। परवरदिगार तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।